ایک صحابی اٹھ کے باہر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا تم کہاں گئے تھے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے جو ابھی یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہو گے تو تم کو 30 نیکیاں ملیں گی، میں ان 30 نیکیوں کو کمانے کے لیے گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، یوں ہی بیٹھ جاتے تھے ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، ان کی وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے جب یہ دنیا دار کوئی سر پینٹ کھڑ پینٹ MLA PMLA یہ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو پہلے ان کا جو PhD ہوتا ہے اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے، وہ ٹائم دیتا ہے پرسوں 12 بجے آ جانا، پھر ہم اسی ٹائم پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے بیوقوف بناتے ہیں، بیوقوف نہیں بناتے ہیں، ان کی یہاں ٹائم کی ترتیب بنی ہوتی ہے، کون کب آئے گا اور کس سے کتنی دیر بات کرنی ہے اور چلا جائے گا۔ ایسے ہی جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان علماء میں سے ایک مولانا گزرے ہیں، ان کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی، نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثر و بیشتر مسجدوں میں جب آپ قرآن پاک دیکھو گے ترجمے والا تو اس پر لکھا ہوگا مولانا اشرف علی تھانوی۔ تقریباً پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں میں کم سے کم تقریباً 90% مسجدوں میں انہی کا ترجمہ ملے گا۔ ہمارے یہاں بھی انہی کا ہے۔ ہمارے کچھ نادان بھائی ہیں جو ان کو کہتے ہیں یہ غلط تھے، یہ صحیح نہیں تھے، بہت ہم اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے اپنے زمانے کے ولی اور مجدد تھے۔ اب کسی کو بھی جھوٹا کہنے کے لیے پیسے تھوڑی لگتے ہیں۔ لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو بھی کہا تھا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ قرآن آتا تھا، قرآن کے بارے میں بھی کہتے تھے یہ جھوٹا قرآن ہے۔ ایسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ لوگ جھوٹی باتیں کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے۔ ان کا ترجمہ پورے تقریباً ہندوستان کے ہر مسجد کے اندر آپ کو ملے گا۔ مدرسوں میں تو ملے گا ہی، مولویوں کے پاس تو ملے گا، مسجدوں کے۔ ان کے یہاں رول تھا، یہ اصول بنا ہوا تھا کہ کون کب آئے گا، کتنی دیر بیٹھے گا اور کتنی بات کرے گا۔ اس لیے ان کے یہاں بہت سخت عمل ہوتا تھا اس پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بلا وجہ کسی مولوی کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر ڈیرا نہ ڈال دیں۔ ہمیں گھروں کی عادت ہوتی ہے، گھر کے اندر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے چلو چودھری صاحب کے پاس جائیں گے، وہیں چائے بھی پی لیں گے، وہیں گپ شپ بھی لگائیں گے۔ گپ شپ وہ بندہ لگائے گا جو بیکار ہوگا۔ ہم مسلمانوں کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم کو مرنا ہے، اور مر کر ہمیں حساب دینا ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے۔ اگر بیکار بیٹھے رہیں گے تو پھر ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ گھر میں ہو، ابھی مفتی صاحب سنا رہے تھے، اگر ڈیرا اٹھا رہے ہو تو تب بھی ذکر کرنا ہے،
گھر میں چل رہے ہو تب بھی ذکر کرنا. آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، میں اور مفتی صاحب جہاں کے رہنے والے ہیں ادھر بونجوا بلیس، ہمارے یہاں پہلے یہ پکے مکان نہیں ہوتے تھے، لینٹر نہیں ہوتا تھا، ایسے لکڑی ڈالتے تھے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے. لیکن یہ اتنی لمبی یہ جو بیم بنا ہے، ایسے بیم لمبی لکڑیاں جنگل سے لاتے تھے. تو اس لکڑی کو لانے کے لیے ہمارے یہاں کشمیری میں نیاسور کہتے تھے اس کو، یا گھاس کاٹنے کے لیے لوگ جمع کر اس کو کہتے کمیر کہتے تھے. جب یہ لکڑی لانی ہوتی تھی جنگل سے نا، اس کو رسے باندھتے تھے، اور رسے باندھ کر پھر جب اس کو کھینچتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے یاد ہے کیا ذکر ہوتا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے تھے. یاد ہے دیکھا؟ اب پھر بعد میں ہمارے کشمیر میں اس کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کر دیا. لیکن وہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسے جب وہ چھت بناتے تھے تو چھت کے اوپر مٹی ڈالتے تھے، تو وہ اکثر ہوتی تھی اندر مٹی، پھر یہاں سے اوپر کی طرف اس کو پھینکتے تھے، تب بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جب گھاس کٹائی ہوتی سونا صفتاں والا کلمہ سونا یاد کرو، اسی یاد کیتا تسی یاد کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، چھوٹے تھے تو ہماری ماں ہم کو اپنی گود میں لے کر جب سناتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ اللہ 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 کرتی تھی. آج کی مائیں کہتی ہے اوپر پنکھا چلتا ہے، نیچے بیبی سوتا ہے، سوتے سوتے بھوک لگی، آؤ بیٹھو مونگ پھلی کھاؤ، مونگ پھلی میں دانا نہیں، ہم تمہارے نانا نہیں، نانا گیا دلی وہاں سے لایا بلی، بلی کے 2 بچے ہم سب سچے ہوتے ہیں جھوٹے. لیکن ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ 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 اللہ. اس بچے کو اللہ اللہ کے سنتے سنتے نیند پڑ جاتی تھی، اور جب یہ بڑا ہو جاتا تھا تو یہ فوراً مسجد میں بھاگتا تھا. ہمارے بچپن میں ہم لوگوں کو ریس لگتی تھی اذان کون پڑھے گا. آج ایک کو کہتے اذان پڑھو، ہر ایک کو ڈر لگتا ہے اذان پڑھتے ہیں. ہمارے بچپن میں ریس لگتی تھی، یہ اللہ اللہ کرنے کی یہ عادت تھی. تو پرانے لوگوں نے ہمیں ذکر کے ساتھ جوڑ کے رکھا تھا، اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھا تھا. اگر ہم یہی گپے لگانے کے لیے وہاں بیٹھ جائیں گے تو پھر ہمارا وقت ہو جائے گا ضائع. اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے وقت کو کارآمد بنانا ہے. آپ لوگ مال والے ہو، بھینسوں والے، بکریوں والے، بھیڑوں والے، جب آپ کسی جگہ پر بیٹھو گے نا تجربہ کر لینا، اگر صبح کو ذکر بھول جائے یا وقت نہ ملے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے صبح کو 6 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح اللہ اللہ کی، 2 تسبیح الا اللہ کی، یا جو بھی تسبیح آپ کرو گے اگر کبھی بھول جائے رہ جائے، اور جب بھیڑ بکریوں کے ساتھ جنگل میں جاؤ گے اور وہاں جب کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرو گے نا،
دیکھ لینا کچھ دنوں کے بعد بکریاں آپ کے ارد گرد کے باتیں کریں گی، ان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ دور نہیں بھاگیں گی بلکہ وہ قریب آ کر وہیں چریں گی اور اللہ کا ذکر سنیں گی۔ تمہیں وقت ضائع نہیں کرنا ہوتا ہے پنچایتیں لگانے کے لیے، گپے لگانے کے لیے، نہ، اس وقت میں ذکر کرنا ہے۔ پہلے زمانے کے جو گجر ہوتے تھے نا، ہر گجر کے گلے میں تسبیح ہوتی تھی، ہاتھ میں تو ہونی ہی ہوتی تھی، گلے میں اس کو تسبیح ہوتی تھی۔ جو ہی اس کو وقت ملتا تھا وہ ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا، بھینس کے ساتھ ہوتا اور ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہوتی ہے۔ اور آج کا گجر 10 گالیاں بھینسوں کو بھی دیتا ہے، 10 گالیاں بندوں کو بھی دیتا ہے، اسے ذکر یاد ہی نہیں کی ہے۔ کیا وہی گجر میں جو پرانے زمانے کے اندر گجر تھے سب بدل گئے، کشمیری بھی بدل گئے، گجر بھی بدل گئے، لیکن مفتی صاحب آپ کو کہہ رہے تھے آپ کی شکل بھی، صورت بھی، وضاحت بھی، لباس بھی سب سنت کے مطابق۔ لاٹھی سے شروع کیا تھا، پھر سب کچھ سنا رہے تھے، وہ ایسے ہنساتے ہنساتے کہہ رہے تھے، لیکن یہ ساری باتیں سنت تھی، گجروں نے سب ختم کر دیا۔ اب تو گجر بھی داڑھی کٹانے لگے، پہلے تو کوئی گجر داڑھی کٹا لیتا کہ وہ کافر ہو گیا، یہ رہے نہیں مسلمان۔ اب تو سارے گجر داڑھی کٹانے لگے، اور اکثر گجر داڑھی میں لال مہندی لگاتے تھے۔ ہماری کشمیری میں اگر کوئی کہتا تھا لال داڑھی لگا تو اس کو تو گجر بہن ہوئی تھی، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا یہ لال داڑھی لگانا تو سنت تھا۔ ایک تو میں نے مفتی فیض الوحید صاحب سے پوچھ لیا گجر آئے کہاں سے، کیوں تجھے کوئی گجروں کا ٹھیکہ دے رکھا؟ میں نے کہا نہیں، ان کی ساری زندگی، ساری عادتیں، سب کچھ ان کا سنت کے مطابق، سر دیکھو سنت کے مطابق، چہرہ دیکھو سنت کے مطابق۔ یہ جو چادر لے کر پھرتے ہیں جون جولائی بھی، جیسے کشمیری جون جولائی میں پھیرن لگاتا ہے، ایسے گجر کو جب مرضی جہاں دیکھو، یہ اس کو آنا ہوگا بونجوا سے آئے گا نا تو جموں جون جولائی میں اس کو گلے میں چادر لٹکی ہوئی ہوگی، لگ رہی ہوگی گرمی اس کو، لیکن چادر چاہتا ہے، سلوار قمیض نہیں چھوڑتا، ساری شکل صورت اس کی تھی سنت کے مطابق۔ لیکن جب بڑے گجروں نے چھوڑ دیا تو چھوٹے بچے کہاں سے کام آئے؟ اس لیے اپنی چھوٹے بچوں کو بھی گجر بنا لو، کشمیری بنانے کی ضرورت نہیں ان کو۔ گجر بنانے کا مطلب ہے اپنا کلچر مت چھوڑو۔ میں کشمیریوں کو بہت گالیاں دیتا ہوں کہ تم لوگوں نے زبان چھوڑ دی، تم لوگوں نے لباس چھوڑ دیا، تم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا۔ گجروں میں ابھی کچھ نہ کچھ تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہیں بھی چھوڑنا چھوڑنا، یہ بھی دنیا کی روش میں بہ گئے ہیں۔ سادگی آپ کے یہاں تھی، وضاحت آپ کے یہاں تھی، امانت داری آپ کے یہاں تھی، ذکر آپ کے یہاں تھا، سب آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑا نہیں، اس کو واپس لاؤ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، بزرگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، پیر کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لیکن پیر کون سا؟ پیٹ بھرو پیر نہیں، جو کہے گا مینا تم ایک چھلا دے چھوڑو تو نماز میرے ذمہ تو روزو میرے ذمہ، تھارو کام ہے چھلو دینا، تھارو کام ہے محض دینا، تو تھارو کام ہے کی دینا، باقی سارو کام میرو ہے۔ پہلے زمانے کے جب پیر آتے تھے نا گھروں کے اندر، سب کو نماز پڑھواتے تھے، 2 3 دن ڈیرا ڈال کے بیٹھتے تھے، ذکر کروایا کرتے تھے، عقیدہ ٹھیک کروایا کرتے تھے، سب کچھ ٹھیک کراتے تھے، پھر جاتے، پھر اگر نظر و نیاز بھی لے جاتے تھے لیکن کچھ کر کے جاتے تھے۔ آج تو بڑو پیر ہوئے جو نماز نہیں، بڑو پیر ہوئے جو نہاتو ہی نہیں، بڑو پیر ہوئے جو کنگھی نہیں کرتے، بڑو پیر ہوئے جو بڑو تعویذ لکھے، بڑو پیر ہوئے جو بڑو نظر و نیاز بھی لے۔ پیر کا کام یہ سب کام نہیں ہے، پیر کا کام تھا اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، نبی کے ساتھ جوڑنا۔ اس لیے ایسے پیر تلاش کرنے چاہیے جو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ پتہ نہیں آپ کے امام صاحب بیعت ہے کسی سے نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے ذکر اللہ کرنا چاہیے۔ ہم تو بھائی طالب علم ہیں، ہمارے مفتی صاحب کو شاید خلافت بھی ملی ہوگی،
یہ سب کو اجازت دیتے بھائی ذکر کر لیا کرو. اگر انہیں آپ کو بھی اجازت دی ہوگی تو ذکر کر لیا کرو. تو ذکر کرنے کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے. تو بیعت کسی اللہ والے سے ہو کر وہ ذکر کیا. جب عادت یہ بن جائے گی تو پھر گپے لگانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. چلو تے بیس کے چاہ بھی پینا نا تو گپے لگاؤں. گجری میں یہ بڑی کہتے گپ لانا. گپ لانا واسطے ہم تو پیدا نہیں ہونا. ہم تو پیدا ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹائم بہت قیمتی تھا, اس لیے وہ کسی کو بلا وجہ اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے اصول بنا کے رکھا تھا کہ کیوں آئے ہو جی اس لیے تعویذ دینا, تعویذ پھونک ماری پھونک کچھ بیعت کرنا تو وہ چلو نکلے گا. پھر بھی اگر کوئی بیوقوف بیٹھا رہتا تھا تو وہاں سے کتاب پڑھا, جتنی دیر بیٹھا یہ پڑھ لے. تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو جاتی, یا تو وہ بھاگ جاتا اور یا کتاب پڑھ لیتا, کچھ فائدہ ہو جاتا. جیسے تبلیغ والے جب آتے ہیں نا, جب تبلیغ والے تشکیل کرتے جان چھڑانے کے لیے سب کہتے جی ہمارا 4 مہینہ واسطے جانا ایک نے بھی نہیں ہے کہ خلاصی کر لے گا ہو جائے گا یہاں سے, یہ 4 مہینے کا نام لکھا دو نکال دو. تو بڑے لوگ علاج ایسے بھی کرتے ہیں کہ بھائی پہلے کتاب پڑھو, پڑھو گے تو فائدہ ہوگا, نہیں پڑھو گے تو بھاگتے جاؤ گے. ایسے ہی کچھ لوگ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بلا وجہ بیٹھ جاتے تھے, ایسے سبق آ کے سوال کرتے تھے. اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے کہ جب کوئی تم میں سے اللہ کے نبی کے پاس آنا چاہے گا پہلے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, پھر آ کر یہاں. صدقے کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا ہے. اس اللہ کے حکم پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس نہ اور کسی کے پاس تھا نہیں. وہ گئے, صدقہ دیا اور واپس آ گئے اور بیٹھ گئے, کچھ بات چیت کرنے لگے. کافی دیر ہو گئی جب کوئی آیا نہیں, کیونکہ صحابہ بیچارے غریب تھے, ان کے پاس مال نہیں تھا. اللہ نے قرآن اترا, وہ حکم ختم ہو گیا, منسوخ ہو گیا. بس بلا وجہ آ کے بیٹھ مت جایا کرو, جب کام ہو تو آیا کرو, کام ہو گئے پھر یہاں سے جلدی نکل جایا کرو. تو صحابہ کے یہاں جو ہی بات سنتے تھے تو فوراً عمل کرتے تھے. 2 باتیں سنائی. ایک بات سنائی کہ سلام جب صحابہ نے سنی تو فوراً گئے عمل کر کیا. دوسرا اصل واقعہ یہ سنانا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا پہلے صدقہ دو اور پھر اس کے بعد یہاں پر آنا. صرف ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا, باقی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. وجہ اس کی جس کے بعد پیسے نہیں تھے, اور جتنی دیر میں پیسوں کا جگاڑ کر لیتے اتنی دیر میں یہ حکم ختم بھی ہو گیا. اس لیے ہمیں ہر بات جو سننی ہے وہ عمل کے لیے سننی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب نے جو منتشر سی باتیں آپ کو بہت ساری کہی ہے ان سب پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ